السلام علیکم۔ آج جو ناول آپ کے پیش نظر ہے یہ ان ناول میں سے ہے جو آپ کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کا دنیا کو دیکھنے کا انداز، سب کچھ بدل جائے گا۔ ہاں، اگر مکمل نہیں بھی بدلتا تو کچھ نہ کچھ تو اپنا اثر چھوڑ کے جائے گا۔ جہاں تک میری ذات کی بات ہے، مجھے سادات کے رتبے کا ادراک اس ناول کے بعد ہوا۔ اور عشق، کیا کہنا عشق کا، قطرہ بھی مل جائے تو سمندر کر دے۔ زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا، آئیں اب ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ الہی بخش کو پہلی نظر میں عشق ہوا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، اس کا خمیر ہی عشق کی مٹی سے اٹھا تھا۔ بچپن ہی سے وہ عشق اور محبت کی باتیں سنتا رہتا تھا، اس وقت سے جب وہ حرف عین اور میم پہچانتا بھی نہیں تھا۔ محبت اور عشق کی تلقین اس کے باپ کا وظیفہ تھا۔ وہ ہر وقت اس عشق اور محبت کی بات کرتا جو انسان ہونے کے ناطے اس پر اور اس کی آنے والی نسلوں پر فرض تھی، اور یہ تعلیم اسے اس کے بزرگوں نے اس طرح دی تھی۔ وہ نسل عاشق تھے۔ الہی بخش کی سمجھ میں اپنے باپ کا فلسفہ عشق کبھی نہیں آیا۔ ابتدا میں تو وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ باپ بھی عشق کی وہ تلقین اسے گھٹی سمجھ کر پلاتا تھا کہ گھٹی کا اثر کبھی نہیں جاتا، بلکہ وہ بہت مضبوط اور دیر پا اثر ہوتا ہے۔ انسان اس سے کس طرح لڑ ہی نہیں سکتا۔ مگر جب الہی بخش سمجھداری کی حدود میں داخل ہوا، تب بھی ابا کا فلسفہ عشق اس کے حلق سے کبھی نہیں اترا۔ الٹا اس کے اندر ایک مزاحمت پیدا ہو گئی، اس کے مزاج میں عشق سے بغاوت آ گئی۔ اس سلسلے میں اس کی پہلی یاد ہی ایسی تھی جو اس کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت 5 سال کا ہوگا۔ وہ گندم کے کھیت کے سامنے کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ان میں 3 بچے سادات کے بھی تھے۔ کھیل کھیل میں ایوب شاہ اور نواز شاہ نے بیمانی شروع کر دی۔ اس نے اس پر احتجاج کیا تو دونوں نے مل کر اس کی پٹائی کر دی۔ ایک تھپڑ ایسا لگا کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی۔ تکلیف کا احساس تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی نظر دھار کی شکل میں گرتے ہوئے خون پر پڑ گئی۔ اس نے آستین سے ناک صاف کرنے کی کوشش کی تو آستین خون میں تربتر ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس پر جنون طاری ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا کر زمین پر ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ زمین پر پڑے ہوئے ایک پتھر کی طرف جھپٹا۔ ادھر وہ دونوں بھی بہتا ہوا خون دی کر دم خود رہ گئے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے خون کو دیکھے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے پتھر اٹھاتے ہوئے تو دیکھا، لیکن در حقیقت نہیں دیکھا۔ وہ یوں بت بنے کھڑے تھے کہ پتھر لگنے تک تو ان کی سحرزدگی ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ مگر پتھر لگنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ الہی بخش کا پتھر والا ہاتھ بلند ہوا، نیم کوس کی شکل میں پیچھے کی طرف گیا، اور آخری مرحلے میں آگے کی سمت لبک ہی رہا تھا کہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کے پورے جسم کی قوت اس وقت تک استعمال میں آ چکی تھی، چنانچہ شدید جھٹکا لگا۔ اس کا پورا جسم ہل کر رہ گیا، سوائے پتھر والے ہاتھ کے کہ وہ بڑی مضبوط گرفت میں تھا۔ اس کا جسم آگے کی طرف گیا اور پھر رد عمل کے طور پر پیچھے ہٹا۔ ذرا سنبھلنے کے بعد اس نے سر گھما کر دیکھا تو اس کا پتھر والا ہاتھ ابا کی گرفت میں تھا۔ وہ ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگاتا رہا، لیکن ابا کی نگاہوں میں جتنی نرمی تھی، گرفت میں اس سے بھی زیادہ سختی تھی۔ ابا چھوڑ دو مجھے، وہ چلایا، میں ان کا سر پھاڑ دوں گا۔ نہ بال کے نہ، پتھر پھینک دے پتر، ابا نے بہت شیریں لہجے میں کہا۔ ابا انہوں نے مجھے مارا ہے، یہ خون دیکھو، اس نے فریاد کی۔ پتھر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ او میں دیکھ رہا ہوں، تو پتھر تو چھوڑ، پھر میں کچھ کرتا ہوں۔ کچھ کرتا ہوں؟ اس سے الہی بخش کی آس تو بندھی، لیکن وہ ہچکچا رہا تھا۔ پتھر اس نے اب بھی نہیں چھوڑا۔ تو میری بات نہیں مانے گا؟ باپ نے اس پر آنکھیں نکالی۔ اس بار ننھے الہی بخش نے پتھر ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ باپ نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر میں گھستے ہی سین میں لگے ہیڈ پمپ کی طرف لپکا۔ اس نے الہی بخش کو بٹھایا اور خود ہیڈ پمپ چلانے لگا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی الہی بخش کے سر پر گرا تو وہ اچھلا۔ وہ بھاگنے ہی والا تھا
کہ باپ نے ڈپٹ کر بٹھایا۔ ابھی رک جائے گا خون۔ ماں آوازیں سن کر کمرے سے نکلی تو یہ منظر دیکھ کر ان کی طرف جھپٹی۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ کچھ نہیں، کھیل میں چوٹ لگ گئی ہے، نکسیر پھوٹی ہے، تم چلو میں پانی لے کر اس کی ناک میں ڈالو، باپ نے جواب دیا۔ ذرا دیر میں خون رک گیا، مگر اس وقت تک الہی بخش کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور اسے سردی لگ رہی تھی۔ چل اندر چل، باپ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے کی طرف چلا۔ تم اس کے کپڑے نکال لو، اس نے بیوی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ الہی بخش کو کپڑے بدلوانے کے بعد ماں نے اس سے پوچھا، اب یہ تو بتا ہوا کیا تھا؟ اماں، وہ کھیل میں بے ایمانی کر رہے تھے، میں نے منع کیا تو دونوں نے مل کر مجھے بہت مارا، الہی بخش نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ وہ دکھ اور شرمندگی سے شل ہو رہا تھا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اسے چوٹ لگی، دکھ یہ تھا کہ وہ بدلہ نہیں لے سکا۔ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ کون تھے وہ دونوں؟ تو مجھے بتا، میں ان کی خبر لوں گی۔ ماں بھی پھر گئی۔ ایوب شاہ اور نواز شاہ، اس نے بتایا۔ نام سنتے ہی ماں کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ پھر وہ سنبھل کر بولی، تو بیٹھ، میں تیرے لیے دودھ لاتی ہوں۔ ننھے الہی بخش کی مایوسی کی کوئی حد نہیں تھی۔ باپ نے تو اسے مایوس کیا ہی تھا، لیکن ماں تو ان کی خبر لینے جا رہی تھی۔ پھر اسے کیا ہو گیا؟ اس کا نام سنتے ہی اس کا رویہ کیوں بدل گیا؟ اس سوچ کے ساتھ ہی اسے غصہ آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اسے ہی کچھ کرنا ہوگا، اور یہ مشکل بھی نہیں، موقع تو ضرور ملے گا، بس وہ پھر پتھر اٹھائے گا اور پتر، یہ خیال دل سے نکال دے۔ باپ کی آواز نے اسے چونکا دیا، وہ جیسے اس کی سوچیں پڑھ رہا تھا۔ کیا ابا؟ وہی جو تو سوچ رہا ہے۔ اتنی دیر میں ماں دودھ کا پیالہ لے آئی تھی۔ لے میرا پتر، یہ پی لے۔ الہی بخش نے پیالہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں دودھ نہیں پیوں گا اماں، اس نے جواب دیا۔ وہ اس وقت تک کچھ پینا چاہتا تھا تو صرف ان دونوں لڑکوں کا خون، جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ پی لے بیٹا، پی لے، ماں کے لہجے میں اصرار تھا۔ الہی بخش نے جیسے ہی ماں کی بات سنی ہی نہ ہو۔ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا اماں، میں بدلہ ضرور لوں گا۔ بالکہ میں نے کہا نا، یہ خیال دل سے نکال دے۔ اس بار باپ کا لہجہ بہت سخت تھا۔ نہیں ابا، میں نہیں چھوڑوں گا انہیں۔ آج تو تم نے مجھے روک دیا، لیکن میں… باپ کا ہاتھ اٹھا ہی تھا، لیکن ماں نے اسے روک دیا۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ پتھر اٹھا کے مارنے والا تھا انہیں، یہ تو وہ میں پہنچ گیا، ورنہ غضب ہو جاتا۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا غضب ہو جاتا۔ انہوں نے اس کا خون نکالا تھا، وہ پتھر مارتا تو ان کا بھی خون بہتا، اس میں غضب کی کون سی بات تھی؟ تم اس سے پیار سے سمجھاؤ، یہ مان جائے گا، ماں نے بہت دھیرے سے کہا۔ باپ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ سختی سے تو نفرت پیدا ہونی تھی، اور پھر وہ ہر پل ہر وقت اس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ پیار سے سمجھانے میں ہی بہتری تھی۔ اس نے الہی بخش کو کھینچ کر سینے سے لگایا، خوب پیار کیا اور پھر اسے گود میں بٹھا لیا۔ دیکھ میرا پتر، تو پہلے دودھ پی لے، پھر میں تجھے سمجھاؤں گا۔ بپھرے ہوئے شیر جیسے الہی بخش باپ کے بوسوں سے بھیگ کر ایک دم بکری بن گیا۔ دودھ پینے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن باپ کے اصرار پر اس نے پی لیا۔ ماں خالی پیالہ واپس لے گئی تو باپ نے بات شروع کی۔ دیکھ پتر، یہ جو سید لوگ ہیں نا، یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان، مال اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہم پر فرض ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ان سے محبت کرنا ہے، تو سمجھ رہا ہے نا؟ الہی بخش نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ یہ تو وہ اب تک سمجھ چکا تھا، باپ اسے یہ باتیں بہت پہلے سے سمجھاتا رہا تھا۔ تو سید لوگوں کی اور ان کی اولاد کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے کیا؟ چاہے وہ ہمارے سے زیادتی بھی کریں؟ الہی بخش نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، باپ نے مستحکم لہجے میں کہا۔ یوں ہم کسی کی عزت کریں تو کون سا کمال ہے؟ ہاں، زیادتی سہ کر بھی ان کی عزت کریں تو اللہ بھی خوش ہوگا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور اللہ خوش ہوگا تو انعام بھی دے گا۔ ابا، باجی لوگوں کو پولیس بھی نہیں پکڑ سکتی؟ الہی بخش
کہ معصوم ذہن نے ایک اور سوال اٹھایا۔ اور تو ان چکروں میں نہ پڑا کر، ہمیں تو صرف اپنی دیکھنی چاہیے، دنیا کی باتیں جانے۔ ہم تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے خادم ہیں۔ اب تو سوچ کہ ان پر ہاتھ اٹھائیں گے تو گستاخی نہ ہوگی، اس لیے میں نے تیرا ہاتھ پکڑا تھا۔ دیکھ پتر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ الہی بخش خاموش بیٹھا رہا۔ بات اب بھی اس کے حلق سے نہیں اتری تھی۔ وعدہ کر کہ اب کبھی ایسا نہیں کرے گا، بدلہ لینے کا خیال کبھی دل میں نہیں لائے گا۔ الہی بخش ہچکچاتا رہا، وہ اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا۔ اس میں سختی ہی سختی تھی۔ پھر اچانک ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ اس کے ننھے سے دل میں درگزر کی نمی پھوٹی اور لمحوں میں جیسے پتھر موم ہو گیا۔ ٹھیک ہے ابا، پھر میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ باپ کے چہرے کی رنگت متغیر ہوگی۔ یہ بھی گستاخی ہے بال کے، ایسی بات زبان پر نہیں لاتے، دل میں بھی نہیں سوچتے، بس بات ختم کر دیتے ہیں۔ باپ کی لہجے کی سختی نے اسے ڈرا دیا۔ ٹھیک ہے ابا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس وقت وہ چھوٹا تھا، اسے بحث کرنی نہیں آتی تھی۔ بڑا ہوا تو بحث کرنے لگا۔ اس کا باپ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن جواب دینے سے خوب آتے تھے۔ اس کے پاس وہ دانش تھی جو صرف عشق سے آتی تھی۔ ایسے ہی ایک بحث کے دوران الہی بخش نے کہا، ابا، یہ سادات کچھ کرتے ہوئے اپنا نام و نسب کا لحاظ کیوں نہیں کرتے؟ باپ نے نظریں اٹھا کر اسے گھورا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ابا کہ زیادہ تر ان کا عمل لائق احترام نہیں ہوتا۔ وہ بڑے کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ برائی میں کیوں ملوث ہوتے ہیں؟ دیکھ پتر، آدمی اپنے مال پہ نظر رکھے نا تو اسے کبھی دوسروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو اپنے مال پر نظر رکھا کر پتر، قیامت کے دن کیا اللہ سے یہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ گناہ تو فلاں شخص نے کیے تھے؟ دیکھ، حساب تو آدمی کو صرف اپنا ہی دینا پڑے گا نا۔ ایک اور موقع پر الہی بخش نے کہا، ابا، تم عشق کی بات بہت کرتے ہو، کہتے ہو زندگی کا مقصد عشق ہونا چاہیے، عشق اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ تو بتاؤ، یہ عشق کیا چیز ہے؟ مشکل ہے کہ آسان ہے؟ مجھے محبت بہت آسان لگتی ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا مسئلہ نہیں لگتا جتنا آپ بتاتے ہو۔ باپ کے چہرے پر نرمی ہی نرمی بکھر گئی، آنکھوں میں جیسے گہری سوچ اتر آئی۔ میں تو جاہل آدمی ہوں پتر، پر آپ ہی یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یہ عشق تو آدمی کے اندر ہوتا ہے نا، بس اس کے لیے خود کو سمجھانا اور تبدیل کرتے رہنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا اور بظاہر سامنے والی دیوار پر کچھ دیکھنے لگا، لیکن لگتا تھا کہ وہ بہت دور دیکھ رہا ہے۔ عشق تو پتر آسان ہے، بہت ہی آسان، یہ تو ہو جاتا ہے، پر عشق کرتے رہنا، عشق کیے جانا بہت مشکل ہے۔ عشق کے تقاضے پورے کرنا بالکل آسان نہیں، اس کے لیے تو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ تم ہمیشہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی نصیحت کرتے ہو ابا، کیا آپ خود بھی عشق کرتے ہو؟ ہاں، کرتا ہوں، باپ نے گہری سرد آہ کھینچتے ہوئے کہا، لیکن جیسا کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پاتا، بس خلوص سے، سچے دل سے کوشش کیے جاتا ہوں۔ پر یہ کیسے ہوتا ہے ابا؟ اس سے عشق کیسے ہو سکتا ہے جسے دیکھا ہی نہ ہو؟ پتر، اپنے وجود سے غور کرنا شروع کر۔ پیدا ہوا تھا تو کیڑے جیسا تھا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ اپنی حفاظت نہ زندگی کا اہتمام۔ رب نے تیری حفاظت کی، تجھے پالا، تجھے 2 ہاتھ دیے، 2 ٹانگیں دی، کام کرتی ہوئی 2 آنکھیں دیں، بنائی دی، عقل دی، تجھے ایک مکمل انسان بنایا۔ کیا کوئی کمی، کوئی محرومی تیرے لیے نہیں چھوڑی رب نے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ تجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا تاکہ تجھے حق کی تلاش میں بھٹکنا نہ پڑے۔ یہ سب احسان تجھ پر اس نے کیے جو بے نیاز ہے، کسی سے غرض نہیں ہے، اسے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اور اتنے احسانوں کے بعد اس نے بھلائی کا راستہ دکھا کر تجھ پر احسان کیا ہے۔ اب یہ بتا کہ جواب میں تو کیا کرے گا؟ الہی بخش کچھ دیر سوچتا رہا۔ سوال مشکل تھا، سوچتے سوچتے ذہن منتشر ہوا جا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلوں گا، اس کا شکر ادا کروں گا،
اوے چلے، یہ بھی تو اللہ کا احسان ہی ہے تجھ پر۔ باپ نے کہا، اس لیے کہ یہ سب کچھ کرنا تیرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ پھر بتا کہ تو نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ یاد رکھ توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ محبت کر چلیا، محبت کر۔ محبت کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی غلامی تو فرض ہے، اس کا حکم بجا لانے میں تو اپنی فلاح ہے۔ ہاں، محبت اس کے لیے ہے۔ سمجھا کچھ؟ سمجھ تو گیا ہوں ابا، پر محبت کی تو نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ اور ٹھیک کہتا ہے تو بھی، لیکن محبت بھی بے سبب کبھی نہیں ہوتی۔ کبھی یہ ہمدردی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کبھی اس کا سبب کوئی خواہش ہوتی ہے۔ کبھی آدمی محبت کی طلب میں بھی محبت کرتا ہے، یہ سوچ کر کے اس سے جواب میں محبت ملے گی، اور کبھی آدمی کسی کے احسانات کی وجہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ تیرے پاس محبت کا سبب تو موجود ہے، محبت کا سامان تو کر۔ کیسے کروں ابا؟ یہ تو بڑا آسان ہے۔ ہر وقت خدا کے احسانات یاد کیا کر، اور کیا کر کہ ہر سانس خدا کی عنایت ہے۔ یوں دل میں شکر گزاری پیدا ہوگی، پھر تو بے بسی محسوس کرے گا کہ اتنے احسانات کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے بسی تیرے دل میں محبت پیدا کرے گی۔ تو سوچے گا کہ مالک نے بغیر کسی غرض کے تجھے اتنا نوازا، تجھ سے محبت کی۔ تو غور کر، کتنی بڑی دنیا میں کروڑوں انسانوں کے بیچ کتنا حقیر ہے۔ سینکڑوں کے مجمع میں بھی تیری کوئی پہچان نہیں، کوئی تجھ پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالے گا، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی لائی بخش بھی ہے۔ لیکن تیرا رب کروڑوں انسانوں کے بیچ میں بھی تجھے یاد رکھتا ہے، تیری ضروریات پوری کرتا ہے، تیری بہتری سوچتا ہے، تجھے اہمیت دیتا ہے۔ ان سب باتوں پر غور کرتا رہے گا تو تیرے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی، اور اس محبت کے ساتھ یہ کچھ بھی سوچتا رہے گا تو محبت میں گہرائی پیدا ہوگی، اور پھر تجھے خدا سے عشق ہو جائے گا۔ لیکن ابا، اللہ سے محبت کا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا؟ کیا اس سے یہ کہتا رہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ اوے، یہ تو انسانوں کو کہنا پڑتا ہے پتر، کیونکہ وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اس سے دل کا حال چھپا نہیں سکتے، صرف محبت کرتے رہو، وہ جان لے گا۔ جہاں تک طریقے کا تعلق ہے تو ہم جیسے حقیر بندوں کے لیے اس نے فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے بندوں سے محبت کر۔ سبحان اللہ، واٹ اے سینگ! یعنی بغیر کسی غرض کے ہر انسان سے صرف اس لیے محبت کرو کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ باپ کہتے کہتے رکا اور مسکرایا۔ اب تو سمجھ رہا ہے نا، اللہ کو اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سے خاص محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے رہیں تو ہم پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لازم ہوا نا۔ عشق کہیں نہیں رکتا، نہ کبھی ختم ہوتا ہے۔ اور رسول سے عشق ہم کیسے کریں گے ابا؟ ہم نے اللہ سے محبت کی تو ہمیں اس سے عشق تو کرنا پڑے گا نا۔ جو اللہ کو سب سے پیارا ہے، وہ اس سے عشق کرنے کے لیے ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا۔ اس پر درود پڑھتے رہا کرو، اس کے اسم مبارک پر احترام کھڑا ہو جایا کرو، اس کی سنتوں کی پیروی کرنے کی کوشش کرو، اور آخری اصولی بات پتر، کہ جو بھی اس سے پیارا ہو اسے اپنی جان سے پیارا سمجھو۔ اسی بنیاد پر تو اللہ کے عشق سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق تک پہنچتے ہیں۔ الہی بخش نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ بات اب اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اب یہ بتا پتر کہ انسان کو سب سے پیارا کون ہوتا ہے؟ باپ نے سوال کیا۔ اپنے ماں باپ، الہی بخش نے بلا جھجک کہا۔ ٹھیک کہا تو نے، باپ مسکرایا، لیکن جس کا تجربہ نہیں ہے وہ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ ماں باپ کے علاوہ انسان کو اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، یہ خود اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ کیسے ابا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت عظیم عاشق تھے۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نے عزیز ترین چیز کی طلب کی، اور آخر میں ثابت ہوا کہ وہ آپ کے فرزند حضرت اسماعیل تھے۔ ٹھیک ہے ابا، تمہارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا چاہیں تو ضروری ہوا نا کہ ان کی اولاد کو وہ اپنی جان سے زیادہ چاہیں۔ اور یہ جو سید لوگ ہیں نا پتر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ الہی بخش حیران رہ گیا۔ اس کا باپ زیادہ بولنے والا نہیں تھا، وہ تو بہت کم بات کرتا تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، مگر کہاں سے گھما پھرا کر ایسے اپنے مطلب کی بات پہ لے آتا کہ بندہ بے سبب بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ بات مدلل تھی، لیکن الہی بخش کے دل اور ذہن نے قبول نہیں کی۔
وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بلا واسطہ عشق بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ بات اس نے ابا سے نہیں کی۔ وہ اور لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں اولاد نبی پر اپنی جان بڑی آسانی سے قربان کر سکتا ہوں، باپ نے کچھ توقف کے بعد کہا، لیکن میری دعا ہے کہ کبھی وقت آئے تو میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی اولاد بھی قربان کر سکوں، مگر جانتا ہوں اس کے لیے بڑا دل چاہیے اور وہ اللہ ہی دے سکتا ہے پتر۔ اس کے آخری جملے نے الہی بخش کو اور باغی بنا دیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ باپ اس سے محبت نہیں کرتا اور قربانی کے جانور سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں۔ اسے لفظ عشق سے ہی چڑ ہو گئی۔ وہ سعادات سے بچنے لگا۔ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنا تو اس نے بچپن میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے سننے والوں سے معذرت خواہ ہوں کہ بعض اوقات تحریر کی خوبصورتی کی وجہ سے میں کمنٹس پاس کر جاتا ہوں اور میرا لہجہ بھی بدل جاتا ہے، تو اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں آپ سے، اور امید ہے کہ آپ درگزر فرمائیں گے۔ اور اب ناول کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ اس گفتگو کے چند ماہ بعد ہی وہ واقعہ پیش آ گیا۔ پہلے تو اسے ایسا لگا کہ ابا کی دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن بہرحال وہ بچ گیا، زندہ رہا۔ البتہ سر سے پیشانی کے وسط تخم کا وہ بدنما نشان اسے اب بھی اس واقعے کی یاد دلاتا اور بے وقتی کا احساس جگاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس نے باپ سے کہا، ابا میں کراچی جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کراچی میں روزگار بہت ہے ابا، یہاں سے اچھا ہی رہوں گا وہاں۔ تیری مرضی ہے پتر۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میٹرک تک پڑھنے کے بعد الہی بخش نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا اور روزگار کی فکر میں لگ گیا تھا۔ ہزارہ میں روزگار کی فکر بڑی فکر تھی، کیونکہ روزگار تھا ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگ اس سلسلے میں باہر ہی جاتے تھے، کچھ ملکوں کے بڑے شہروں میں اور کچھ ملک سے باہر۔ اجازت دینے کے سوا وہ کیا کرتا؟ مگر الہی بخش کا مسئلہ روزگار نہیں تھا، وہ تو باپ کے عشق سے گھبرا کر بھاگ رہا تھا۔ وہ رنگ و روغن کا کام جانتا تھا اور اس کا اچھا کاریگر تھا۔ کام بھی ٹھیک ٹھاک مل جاتا تھا، اس لیے کہ وہ ایماندار بھی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آخر میں وہ ایمانداری ہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہوتے رہ گئی۔ لیکن اس دن کے بعد سے وہ باپ کے عشق سے خوف زدہ ہو گیا۔ اس کے لیے فرار ہونے میں ہی عافیت تھی۔ یہ الگ بات کہ عشق نے کراچی میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اسے کراچی آئے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ خود عشق میں مبتلا ہو گیا، مگر وہ عشق باپ کے عشق سے بالکل مختلف تھا۔ الہی بخش کو کراچی بہت پسند آیا، اس لیے کہ وہاں نام و نسب سے کسی کو کام نہیں ملتا تھا۔ وہاں آدمی کی شناخت اس کے کام، اس کے ہنر سے ہوتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے یہ خوشگوار احساس ہوا کہ اس کی اپنی بھی ایک شناخت ہے، وہ اس شناخت سے بالکل مختلف ہے جو اس پر تھوپ دی گئی تھی۔ کراچی میں وہ جلاحوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے جلاحہ نہیں تھا، وہ الہی بخش تھا، رنگ ساز الہی بخش۔ کراچی میں اسے 2 مقام بہت پسند آئے، ایک فیڈرل بی ایریا کے واٹر پمپ کی چورنگی اور دوسرا طارق روڈ پر کیفے لبرٹی کی چورنگی۔ اس کا بس چلتا تو وہ دونوں مقامات اپنا لیتا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اسے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے کیفے لبرٹی کی چورنگی کے حق میں فیصلہ کیا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے لوگوں کا علاقہ تھا، دوسری یہ کہ وہاں رونق بہت ہوتی تھی۔ وہ علاقہ اسے بھا گیا تھا۔ بعد میں زندگی بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ اگر وہ کیفے لبرٹی کے بجائے واٹر پمپ پر بیٹھتا تو اس کی زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ نہ وہ مبتلا عشق ہوتا اور نہ ہی اس کی زندگی نظر عشق ہوتی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ معمولی سے غیر اہم سے فیصلے زندگی میں کتنے اثر کرتے ہیں۔ اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ فیصلے کا اختیار تو آدمی کو ہوتا ہے، لیکن وہ فیصلہ اپنی تقدیر کے مطابق ہی کرتا ہے۔ فیصلہ وہ کرتا ہے لیکن مرضی اوپر والے کی ہوتی ہے۔ کراچی میں محنت کے بازار بجا لگتے ہیں، ہر علاقے کا اپنا ایک بازار محنت ہے۔ الہی بخش کو یہ بات بہت پسند آئی تھی۔ اس نے پینٹ کا ایک خالی ڈبہ، کلر کارڈ اور اپنے برش لیے اور اس فٹ پاتھ پر محنت کا انسانی شوکیس بن گیا۔ 1.5-2 فٹ جگہ میں وہ بھی سج بن کر بیٹھ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ زندگی سے وہ خوش تھا۔ جلد ہی زندگی معمولات کی ڈگر پر چل پڑی۔ ایبٹ آباد سے وہ 7 لڑکوں کے ساتھ آیا تھا۔ ان 8 نے مل کر اعظم بستی میں ایک مکان کرائے پہ لے لیا تھا۔
کرایہ 100 روپیہ تھا۔ بجلی کا بل ملا کر ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 20 روپے دینا ہوتے تھے۔ گھر سے وہ لوگ زیادہ پیسے نہیں لائے تھے، انہوں نے چارپائیاں خریدیں۔ موسم ایسا تھا کہ فی الحال بستر کی ضرورت نہیں تھی۔ کھانا وہ باہر کھاتے تھے، لہٰذا برتنوں کا جھمیلا بھی نہیں تھا۔ زندگی آسانی سے شروع ہو گئی۔ پھر سب سے اچھی بات یہ کہ سب کو فوراً ہی روزگار مل گیا۔ الہی بخش کے لیے یہ تجربہ بھی انوکھا تھا کہ وہ پردیس میں تھا، لیکن 1 منٹ کے لیے بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ وہ فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھا تو پہلے ہی دن اسے کام مل گیا۔ کام بھی ایسا کہ 4 دن اسے کام کے سوا کوئی کسی بات کا ہوش نہیں رہا۔ وہ تو اسے بعد میں معلوم ہوا کہ بعض اوقات کئی دن بھی خالی بیٹھنا پڑتا ہے۔ پہلی بار اس نے جس کے ہاں کام کیا وہ اس کے کام سے اتنا خوش ہوا کہ اسے 10 روپے انعام بھی دیا۔ اس آغاز کے بعد کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ اس کی جیب خالی رہی ہو۔ ابتدا میں الہی بخش کو اپنا شہر بہت یاد آیا۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ ایبٹ آباد جیسا خوبصورت اور سرسبز علاقہ دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ ایسے سادہ اور پرامن لوگ کہیں ہو ہی نہیں سکتے، اور ایسا موسم اور آب و ہوا کہیں نہیں ملے گی۔ بات ٹھیک ہی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کراچی کس طرح اس کے دل میں گھر کر رہا ہے۔ وہ تو ایک دن اچانک اسے احساس ہوا کہ اسے کراچی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے دل کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ اس کی محبت نے اس کے دل کی گہرائی میں جڑیں پکڑی ہیں۔ الہی بخش نے انگریزی زبان کا یہ مکالمہ سنا بھی نہیں تھا کہ صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنے والے پرندے کو کھانے کے لیے سب سے زیادہ کیڑے ملتے ہیں۔ مگر وہ تھا بہت سویرے اٹھنے والا پرندہ، اور سویرے اٹھ کر گھر میں وقت ضائع کرنے کا وہ قائل نہیں تھا۔ گھر میں دل لگانے کا کوئی سامان تھا بھی نہیں، چنانچہ وہ تیار ہو کر باہر نکلتا، ہوٹل میں ناشتہ کرتا اور محنت بازار لگانے سے پہلے ہی بازار پہنچ جاتا۔ وہاں اس کی طمانیت ہی طمانیت تھی، 1.5-2 فٹ کی جگہ سے ملکیت کا احساس دلاتی تھی۔ یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ صاحب جائیداد ہے۔ وہ اکیلا اپنے ٹھکانے پر آ بیٹھتا، پینٹ کے خالی ڈبے رکھ کر وہ اپنی دکان سجاتا، پھر پاؤں پھیلا کر بیٹھا وہ گرد و پیش کی ویرانی دیکھتا رہتا۔ سچ پوچھو تو وہاں اتنی صبح صرف اداس ہونے کے لیے آتا تھا، البتہ اسے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا۔ سنسان سڑکیں، بند دکانیں اور سوئے ہوئے فلیٹ دیکھ کر وہ اداس ہو جاتا۔ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ شام اس جگہ اتنی چہل پہل تھی کہ فٹ پاتھ پر کسی نہ کسی سے ٹکرائے بغیر چلنا ہی ممکن نہیں تھا۔ اتنی گاڑیاں سڑک پہ تھیں کہ بعض اوقات ٹریفک آدھا گھنٹہ جام رہتا۔ دن گزرتے گئے تو ساتھ بیٹھنے والے مزدوروں سے دوستی بھی ہو گئی۔ وہ سب ایک فیملی کی طرح تھے، کبھی جھگڑے بھی ہوتے لیکن سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ اس طرح ساتھ رہنے میں ایک اچھی بات پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا عقیدہ درست ہو گیا تھا، اس بات پر ایمان پختہ ہو گیا تھا کہ جس کو جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملے گا، اور کوئی اس کا حق نہیں مار سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی پینٹ والے کو کام ملتا تو دوسرے کاریگر اس سے حسد نہ کرتے، یہ نہ سوچتے کہ وہ نہ ہوتا تو شاید کام انہیں مل جاتا۔ الہی بخش کو پہلی نظر میں عشق ہوا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، اس کا خمیری عشق کی مٹی سے ہوتا تھا۔ لیکن عشق کہاں، کس جگہ، کس انداز میں ہوا، اس پر مزید حیرت کی جا سکتی ہے۔ الہی بخش کو ایک بڑا کام ملا تھا جو اس نے 4 دن میں نپٹایا تھا۔ اجرت کے علاوہ انعام بھی ملا، لہٰذا جیب بھاری تھی۔ وہ بے فکروں کی طرح مست بیٹھا تھا۔ صبح سے کام نہیں ملا تو اس کی اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس روز وہ کام کرنا چاہتا بھی نہیں تھا، البتہ کام مل جاتا تو انکار بھی نہ کرتا۔ یہ مزدوری کے اصول کی بات ہے، ورنہ دل تو اس کا یہی چاہا تھا کہ اس روز گھر بیٹھ کر آرام کرے، 4 دن کی تھکن اتارے، لیکن اپنے کام میں نوکری سے زیادہ پابندی کرنا پڑتی ہے۔ الہی بخش جانتا تھا کہ یہ آزادی کی قیمت ہے، اس لیے وہ معمول کے مطابق اپنی محنت کا شوکیس لگائے بیٹھا تھا۔ شام ہو گئی تھی، طارق روڈ کی رونق اب اپنے شباب پر تھی۔ الہی بخش کو یہ وقت بہت اچھا لگتا تھا۔ عام طور پر وہ اس رونق کی خاطر دیر تک رکا رہتا تھا۔ کسی دن تھکن بہت مجبور کرتی تو شام کو جلدی گھر چلا جاتا، ورنہ رات کا کھانا کھا کر ہی جاتا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق نظریں جھکائے بیٹھا تھا، نظریں وہ کم ہی اٹھاتا تھا۔ اچانک اسی جگہ جہاں اس کی نظریں جمی تھیں ایک شاپنگ بیگ گرا، اور اس طرح گرا کہ اس کی تمام چیزیں بکھر گئیں۔ کچھ کپڑے تھے، کچھ بال پین اور کچھ ایسی چیزیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ ساتھ ہی ایک سریلی سی آواز سنائی دی،
او مائی گاڈ! الہی بخش نے سر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی، عمر 18-19 کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کا چہرہ کندن کی طرح دمکتا ہوا تھا، آنکھیں کٹوروں سے تھیں، نقوش ایسے تھے جیسے بڑی نزاکت اور نفاست سے تراشے گئے ہوں۔ بلائی ہونٹ کے اوپر پسینے کے قطرے یوں چمک رہے تھے جیسے صبح کے وقت گلاب پر شبنم، اور جسم جیسے سانچے میں تیار کیا گیا تھا۔ لڑکی کے ہونٹ یوں کھلے ہوئے تھے جیسے وہ ابھی تک پکار رہی ہو، او مائی گاڈ! الہی بخش اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اسے اس لڑکی کے سوا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ رنگ کے ڈبے اور برش لگائے ایک فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے۔ وہ زماں و مکان سے ماورا ہو گیا تھا۔ اب دیکھ کیا رہی ہو، اٹھاؤ نا! اس آواز نے الہی بخش کو چونکا دیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ وہ ایک معمر خاتون تھیں، اس کے چہرے پر اور آنکھوں پر برہمی تھی۔ الہی بخش کو احساس ہو گیا کہ وہ جس طرح لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ لڑکی کی ماں نے دیکھ لیا ہے، اور ظاہر ہے اسے یہ بات اچھی نہیں لگی ہے۔ الہی بخش نے نظریں جھکا لیں۔ اب اس کے سامنے لڑکی کی بکھری ہوئی چیزیں تھیں۔ وہ شرمسار تھا کہ اس نے ایسی معیوب حرکت کی۔ ابھی سمیٹتی ہوں ممی، اس نے لڑکی کی سریلی آواز سنی۔ اگلے ہی لمحے لڑکی جھکتے ہوئے خود اس کی نظروں کے فوکس پہ آئی، اور یوں آئی کہ اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ لڑکی کا آنچر ڈھلک گیا تھا، جیسے دیکھتے ہوئے لفظوں کی کوئی کتاب کھل گئی تھی۔ وہ نظارہ الہی بخش کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ اسے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ دیکھتا ہی رہے۔ اسے اپنے کانوں کی لوئیں انگارہ ہوتی اور چہرہ تمتماتا محسوس ہوا۔ تپش سے گھبرا کر اس نے نظریں اٹھائیں تو سامنے لڑکی کی ماں کی شرر بار نگاہیں تھیں۔ وہ گھبرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ اسی لمحے سے اپنا آپ بہت چھوٹا، بہت حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ جانے کب تک وہ یوں ہی سامنے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ نظریں ہٹیں تو اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں جانے کب کی جا چکی تھیں۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور نظریں جھکا دیں، لیکن اس کا اطمینان وقتی ثابت ہوا۔ اس کی جھکی ہوئی نظروں کے سامنے لڑکی کا چہرہ ابھر آیا، اور وہ جیسے تصور نہیں، جیتا جاگتا سانس لیتا چہرہ تھا کہ وہ ہاتھ بڑھائے اور چھو لے۔ اس نے سر جھٹکا تو لڑکی کی ماں کی شرر بار نگاہیں سامنے آ گئیں۔ اس نے گھبرا کر سر گھمایا تو وہ نظارہ سامنے آ گیا جس کی تپش وہ اب تک محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اسے جھٹنے کے لیے پلکیں جھپکیں تو لڑکی کا چہرہ پھر سامنے تھا۔ اب تو ان تینوں جھلکیوں کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی۔ پھر ان میں شرر بار نگاہوں والی جھلک جیسے کسی خود مختار طریقے سے خارج ہو گئی، اور کچھ دیر بعد صرف لڑکی کا چہرہ رہ گیا جو نظروں کے سامنے سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اس طرح بیٹھا رہا۔ پھر اس نے راہ گیر سے وقت پوچھا۔ سن کر اسے یقین ہی نہیں آیا کہ 8:15 بج چکے ہیں، لیکن یہ سچ تھا کہ رات ہو چکی تھی۔ الہی بخش کو حیرت اس پر بھی تھی کہ اسے اب تک بھوک نہیں لگی۔ عام طور پر وہ 8 بجے کھانے سے فارغ ہو جاتا تھا، اور یہ بات تو بالکل ہی ناقابل یقین تھی کہ اس نے اتنا وقت یوں ہی بیٹھے بیٹھے صرف وہ چہرہ دیکھتے گزار دیا ہے۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے تصور میں تو کبھی ابا اور اماں کے چہرے بھی نہیں آئے تھے۔ بہرحال وہ اٹھ گیا۔ یہ بات ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ بھوک نہیں تھی، پھر بھی وہ ہوٹل چلا گیا۔ بھوک ہو نہ ہو کھانا کھانا ضروری ہے۔ آدھی رات کو گھر میں بھوک لگی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ کھانا زہر مار کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن چند لقموں کے سے زیادہ اس سے کھایا نہیں گیا۔ یہ بھی غیر معمولی بات تھی، ورنہ بھوک اسے ہمیشہ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ کھانا بھی طبیعت سے کھاتا تھا۔ پھر یہ بے رغبتی کیوں، جبکہ اس کی کوئی ظاہری وجہ بھی نہیں تھی۔ پورا دن اس نے معمول کے مطابق گزارا تھا۔ دوپہر کا کھانا ہمیشہ کی طرح 12:30 بجے کھایا تھا۔ ہر روز اسے شام 7 بجے سے بھوک لگتی تھی، اور 8 بجے تک وہ کھانا کھا لیتا تھا۔ اسی الجھن میں وہ گھر پہنچا۔ اسے احساس تھا کہ زندگی میں کوئی بن بلایا انقلاب آ چکا ہے۔ گھر میں رہنے والے ساتھیوں سے بھی اس نے اس روز کوئی گپ شپ نہیں کی، ان کے ساتھ تاش کے لیے بھی نہیں بیٹھا۔ بہانہ اس نے یہ کیا کہ تھکن کی وجہ سے نیند جلدی آ رہی ہے، لیکن در حقیقت اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں تو بس ایک ضدی چہرہ جم کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا اس چہرے کو تکتا رہا۔ اسے نیند بھی ہمیشہ بہت اچھی آتی تھی، گہری اور پرسکون نیند۔
ابا جب بھی اسے جگانے کی کوشش کرتے تو جھنجھلا جاتے، یہ لڑکا کیسا بے خبر سوتا ہے۔ وہ اماں سے کہتے کوئی آ کر اسے کاٹ بھی ڈالے تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اماں خفا ہو کر کہتی، سوچ سمجھ کر منہ سے لفظ نکالا کرو۔ بچپن سے ہی مدہوش ہوتا ہے یہ تو، اماں کہتی ہیں، اور یہ تو ایسا وقت پر سونے اور اٹھنے والا ہے کہ کانٹوں پر لیٹ کر بھی سو جائے۔ اور اب وہ مدہوش سونے والا، اپنے وقت پر کانٹوں پر بھی سو جانے والا الہی بخش وقت گزرنے کے بعد بھی جاگ رہا تھا۔ تاش کی محفل کب کی اٹھ چکی تھی، سب لوگ کب کے سو چکے تھے، رات کا مخصوص سکوت طاری تھا، اور وہ کروٹیں بدلے جا رہا تھا۔ آنکھ بند کرتا تو وہ چہرہ سامنے آ جاتا، آنکھ کھولتا تو بے چینی ہونے لگتی۔ وہ جھنجھلاتا، اپنے بال نوچنے کو، سر پیٹنے کو جی چاہتا، بس آنکھیں بند کرنے سے سکون ملتا تھا، اور آنکھیں بند کرتے ہی وہ چہرہ۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، رات کی سانسیں اکھڑتی گئیں، لیکن الہی بخش کو نیند نہیں آئی۔ وہ آنکھیں کھولتا تو جلتا، کڑتا اور جھنجھلاتا، آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرے سے پرسکون کر دیتا، مگر پھر بے بسی کا احساس ستانے لگتا۔ اپنی خوشی سے جاگنے کی اور بات ہے، لیکن یوں وہ کبھی نہیں جاگا تھا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اسی لمحے فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ یہ اس کے معمول کے مطابق اٹھنے کا وقت تھا، لیکن وہ اٹھا نہیں۔ یہ کیسی بے بسی ہے، اس نے دہرایا۔ اللہ بہت بڑا ہے، مؤذن پکار رہا تھا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، الہی بخش بڑبڑا رہا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں سو کیوں نہیں سکتا، یہ کیسی بے بسی ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ یہ سب کیا ہے، میں اتنا بے بس کیوں ہو گیا ہوں؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ کیسی بے بسی ہے۔ مؤذن نے آخری بار اللہ کی کبریائی کا اور اس کے سوا کسی کے معبود کے نہ ہونے کا ذکر اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایسی سکوت طاری ہو گیا جیسے پوری کائنات ساکت ہو گئی ہو۔ چند لمحوں کے اس سکوت نے الہی بخش کو اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ اس کے کانوں میں ابا کی آواز گونجی، جو لوگ خود سے محبت نہیں کرتے پتر، انہیں محبت کرنا پڑ جاتی ہے۔ جو آدمی محبت کرنا نہیں چاہتا وہ بہت نقصان میں رہتا ہے۔ جب وہ محبت پر مجبور ہوتا ہے نا تو بس بے بس ہو جاتا ہے، بہت دکھ اٹھاتا ہے وہ۔ تو یہ بے بسی اس لیے ہے، الہی بخش نے خود سے کہا۔ اسی لمحے سے پوری طرح ادراک ہو گیا کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ محبت پہلی نظر میں، اور ایک ایسی لڑکی سے جس کا وہ کسی طرح ہمسر نہیں ہے۔ وہ دولت مند گھرانے کی فیشنیبل لڑکی تھی، جبکہ وہ ایک دیہاتی مزدور تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اسے باپ کی بات نہ ماننے کی، محبت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کی سزا محبت کی شکل میں دی گئی ہے۔ اب وہ بے بس اور مجبور رہے گا، نہ اپنی مرضی سے کھا سکے گا، نہ اپنی مرضی سے سو سکے گا۔ اچانک ہی اسے طمانینت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے سوچا، یہ تو بس چند روز کی سزا ہے، اب وہ لڑکی کہاں مل سکے گی، وہ تو شاید زندگی میں کبھی نظر نہ آئے۔ چند روز بعد وہ سب کچھ بھول جائے گا، بلکہ ممکن ہے آج ہی، لیکن کوئی نامعلوم حس اسے بتا رہی تھی کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیت الخلاء سے آنے کے بعد ٹینکی کے سامنے ہاتھ دھونے بیٹھا تو اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ وضو کر رہا ہے۔ احساس ہوا تو پہلے سے حیرت ہوئی، اور پھر پچھتاوا سر میں ڈنک مارنے لگا۔ وہ تو ہمیشہ اسی وقت جاگتا رہا ہے، پھر کیوں اسے نماز کا خیال نہیں آیا؟ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے تھے، محبت اسے نماز کی طرف لے جا رہی تھی۔ دن سست روی سے گزرتے رہے۔ الہی بخش ہر روز اپنی امید کو آنے والی کل کے سپرد کر دیتا۔ اس کی دلیل معقول تھی، جسے اب کبھی نہ ملنا تھا۔ دل کب تک اس کی محبت میں گرفتار رہ سکتا ہے؟ کب تک آنکھیں اس کی ایک جھلک کے عکس کو بچا سکیں گی؟ مگر معاملہ برعکس تھا۔ محبت کی دیوانگی ہر روز فزوں تر ہوتی گئی، عکس آنکھوں میں گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے اسی طرح گزر گئے تو الہی بخش نے شکست تسلیم کر لی۔ اس نے مان لیا کہ بات اگرچہ آگے بڑھنے والی نہیں، لیکن یہ روگ عمر بھر کا معلوم ہوتا ہے۔ اسے احساس تھا کہ وہ خود بدل گیا ہے، اس کے معاملات بدل گئے ہیں، سب کچھ بے ترتیب ہو گیا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھا لیتا، نہ لگتی تو نہ کھاتا۔ نیند آتی تھی مگر پہلے کی طرح نہیں۔ اب وہ بے سود ہو کر نہیں سوتا تھا، وہ خوش مزاج بھی نہیں رہا تھا، بہت کم آمیز ہو گیا تھا۔
کسی سے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ گھر کے ساتھی بھی اس سے شاکی رہنے لگے تھے۔ مزدوروں کی ٹولی نے بھی اس میں تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ اس لڑکی کی دید کو 2 ماہ ہوئے تو الہی بخش نے شکست تسلیم کر لی۔ مزید 1 ماہ گزرا تو اس میں اور تبدیلی آئی۔ تسلیم کے بعد سپردگی کا مرحلہ آیا۔ اس نے خود کو اس محبت کے سپرد کر دیا جو خود اسے ناقابل یقین حماقت لگتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی تنک مزاجی رخصت ہو گئی۔ وہ آدم بزار نہیں رہا۔ مزاج میں بلا کی نرمی اور حلیمی آ گئی۔ اس کا لہجہ نرم اور آواز شیریں ہو گئی۔ اس کی متحمل مزاجی میں بھی بڑھ گئی۔ کم گو اور کم امیز وہ اب بھی تھا، مگر کوئی مخاطب ہوتا تو وہ بڑی توجہ سے بات سنتا اور بے حد رسان سے جواب دیتا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بھی بڑھ گئی تھی۔ اس سے آنکھ ملا کر بات کرنا اب آسان نہیں رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ عموماً نظریں اٹھا کر بات ہی نہیں کرتا تھا۔ سب سے زیادہ مزدوروں کی ٹولی اس کی تبدیلیوں پر حیران تھی۔ وہی اسے سب سے زیادہ قریب سے دیکھ رہے تھے۔ نظریں جھکا کر بازاری رونق سے لطف اندوز ہونے والا الہی بخش اب نظریں اٹھا کر اس رونق کو دیکھتا سے اسے کسی خاص چہرے کی، کسی شخص کی تلاش ہو، مگر اس کی نگاہوں میں معصومیت نہ ہوتی تو وہ یہی سمجھتے کہ طارق روڈ نے اسے خراب کر دیا ہے۔ پہلے تو وہ عورتوں کو نظریں اٹھا کر دیکھتا ہی نہیں تھا، حالانکہ دل میں گدگدی کرتے ہوئے گزرنے والی خوشبو اور چھو کر گزرنے والی لباس کی سرسراہٹوں کے سامنے مدافعت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب وہ عورتوں لڑکیوں کو خاص طور پر دیکھتا، مگر اس کی نظروں میں معصومیت اور ایک بے نام تجسس کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کام میں اس کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ کام آتا تو وہ زیادہ مزدوری طلب کرتا۔ اس سے اندازہ لگتا کہ کام سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ اٹھ کر ادھر ادھر گھومتا اور باتیں کرتا تھا، مگر اب وہ بس اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا، خریداری کے لیے آنے والوں کو تکتا رہتا۔ مزدور بہت متجسس تھے۔ نثار نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ ساری علامات عشق کی ہیں۔ ضرور اپنے محلے میں اسے کسی سے عشق ہو گیا ہے۔ دوسروں کے دل کو بھی یہ بات لگتی تھی، مگر ایک بار الہی بخش کے ساتھ رہنے والا کرامت اس سے ملنے آیا تو مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ نثار نے کرامت سے بھی یہی بات کہی۔ نہیں جی، یہ تو نہیں ہو سکتا، کرامت نے شدت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہاں تو یہ صرف سونے کے لیے جاتا ہے۔ رات 9 بجے کے قریب گھر پہنچتا ہے اور فوراً ہی سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ صبح 7 بجے یہاں آنے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ اس نے تو کبھی کسی پڑوسی کی صورت ہی نہیں دیکھی۔ کسی پڑوسن سے عشق کیا کرے گا؟ نثار کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ تو اس ایک امکان پر تکیے کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس طرح رد ہوا تو اس کی عقل ہی جواب دے گئی۔ چند لمحے بعد اس نے سنبھل کر کہا، تو پھر ہم لوگوں کا خیال ہے کہ یہیں پر کوئی چکر چلا ہے۔ کرامت نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ یہاں؟ نثار نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، یہ تو پیارے بھائی جادو نگری ہے۔ یہاں کوئی عشق نہیں کر سکتا۔ یہ تو ریتیلا میدان ہے جہاں پھول نہیں کھل سکتے۔ پھول آتے ہیں، جادو سے یہ باغ بن جاتا ہے۔ پھول چلے جاتے ہیں تو پھر میدان اور ریت۔ یہاں عشق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگ کام پر کس وقت آتے ہو؟ کرامت نے پوچھا۔ 9:30 بجے، زیادہ جلدی آ گئے تو 9 بجے۔ لیکن یہ بخشا 7 بجے گھر سے نکلتا ہے، 7:30 بجے یہاں آ جاتا ہوگا۔ اس وقت تو یہاں الو بول رہے ہوتے ہیں، مشتاق بولا۔ تو یہ بخشا یہاں اتنی دیر کیا کرتا ہے؟ کرامت نے سوال اٹھایا۔ میرا تو خیال ہے ایسے ہی وقت میں یہاں کوئی چکر چلا لیا ہے اس نے۔ مگر یہاں تو کوئی ہوتا ہی نہیں، اچھو نے کہا۔ ارے یہاں فلیٹ بھی تو ہیں، کرامت نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ لیکن پورے دن تو اسے کسی فلیٹ کی طرف متوجہ ہوتے نہیں دیکھا۔ عباس بولا۔ ایسی کوئی بات ہوتی تو نظر میں ضرور آتی۔ یہ بخشو ہے بہت گہرا آدمی، راز چھپانا اسے آتا ہے، نثار نے گہرا سانس لے کر کہا۔ خیر میں خود دیکھوں گا کسی دن۔ محفل برخاست ہو گئی۔ کرامت پھر کسی دن آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ الہی بخش کو اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کتنے متجسس ہو رہے ہیں۔ اسے پتہ کیا چلتا؟ وہ تو سرشاری کے عجیب سی کیفیت میں تھا۔ اسے دوسروں کو دیکھنے اور سمجھنے کا ہوش ہی کہاں تھا۔ یہ کیا کم تھا کہ اس نے ایک بہت اہم بات سمجھ لی، اور وہ یہ کہ اسے پہلی نظر میں عشق ہو گیا ہے۔ اب تو اس کے دل میں ابا کی بات کا خوف بھی نہیں تھا۔ یہ خیال ہی دل سے نکل گیا کہ یہ محبت سزا ہے۔ وہ سوچتا اگر یہ سزا ہے تو اتنی سخت سزا بھی نہیں۔ اس میں تو عجیب مستی، بے خودی ہے۔ اپنا آپ اچھا لگنے لگا ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے ایک خلش ستاتی ہے، کاش وہ اس لڑکی کو پھر دیکھے۔
اس کے متعلق جان سکے، وہ کون ہے، کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، اس کی پسند، اس کی ناپسند، مگر وہ فوراً ہی اس خلش کو جھٹک دیتا۔ اس نے خود سے بہت طویل بحث کی تھی، اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنا، اس کے بارے میں جاننا اس کے لیے بہتر نہیں۔ سادہ سی بات تھی، محبت اپنی جگہ، لیکن وہ لڑکی اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ حیثیت اور مرتبے میں اس سے بہت اوپر ہے۔ وہ مختلف ماحول کی لڑکی ہے، اس سے بہتر تو شاید اس کے ملازم ہوں گے۔ سو الہی بخش مطمئن تھا کہ وہ اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں۔ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ غیر شعوری طور پر وہ اس کی جستجو کر رہا ہے۔ خود کو سمجھانا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ بعض اوقات تو آدمی کو برسوں تک پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے تھوڑا سا غور کر لیا ہوتا تو بات اس کی سمجھ میں بھی آ جاتی، مگر اسے تو خیال ہی نہیں آیا کہ وہ نظریں جھکا کر نہیں بیٹھتا، بلکہ نظروں سے چہروں کے ہجوم کو کھنگالتا رہتا ہے۔ اپنی کسی تبدیلی کا احساس انسان کو خود نہ ہو تو دوسرے احساس دلا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ الہی بخش کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ ایک گھر میں ساتھ رہنے والوں کے لیے اور مزدوروں کی ٹولی کے لیے کیسا پیچیدہ معمہ بن گیا ہے۔ کوئی 2 ہفتے بعد کرامت پھر آیا۔ اس روز الہی بخش کو کام مل گیا تھا۔ وہ موجود نہیں تھا۔ کیا رہا استاد، میری بات درست نکلی نا؟ کرامت نے نثار سے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، نثار نے کہا۔ میں نے 3 دن 7:30 بجے صبح یہاں آ کر دیکھا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کرتا، سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے اسے 1 منٹ کے لیے بھی یہاں سے اٹھتے نہیں دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ وقت کیسے گزار لیتا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو پھر؟ کرامت نے مایوسی سے کہا۔ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بات تو یہی ہے، لیکن یہ چکر کہاں چلا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ گھر کی طرف تو یہ ناممکن ہے، ایسا سوچنا بھی نہ، اور یہاں بھی یہ ممکن نہیں، نثار نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں خود اس سے بات کروں گا۔ لیکن اس سے یہ اگلوانا آسان نہیں ہوگا استاد، کرامت بولا۔ ہم سب ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ میں کچھ اگلواؤں گا نہیں، نثار نے کہا۔ میں صرف اسے احساس دلاؤں گا۔ بہت لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کا کوئی چکر ہے، بس پھر اس کی نظریں ہی کسی دن پورا بھید کھول دیں گی۔ وہ زبان سے تو نہیں، خود ہی بات بتا دے گا۔ واہ استاد، ترکیب تو زوردار ہے۔ کرامت نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ 3 دن بعد نثار الہی بخش کے پاس آ بیٹھا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ قدموں کی چاپ سن کر الہی بخش نے سر اٹھایا اور سامنے سے گزرنے والی لڑکیوں کے چہروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ نثار نے کچھ دیر اسے اس کا موقع دیا، پھر اچانک بولا، تو نے جواب نہیں دیا میری بات کا۔ الہی بخش نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سی بات نثار بھائی؟ تو میری بات نہیں سن رہا تھا؟ نثار نے خفگی سے کہا۔ معاف کرنا نثار بھائی، آج کل میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، دھیان ہٹ جاتا ہے ادھر ادھر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بخشے؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں نثار بھائی، مجھے خود معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ معلوم نہیں ہے یا بتانا نہیں چاہتا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ میں چھپاؤں۔ ہوتی ہے، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ جس عمر میں تو ہے اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، نثار نے کہا۔ اس بار الہی بخش اپنے چہرے کی تمتماہٹ پر قابو نہ پا سکا۔ وہ تمتماہٹ نثار نے بھی دیکھ لی۔ میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں نثار بھائی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ تم گزرنے والوں کو اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہو؟ نثار نے اچانک حملہ کیا۔ الہی بخش ہل کر رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اسے اتنے غور سے دیکھتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر کوئی اور کیا دیکھ سکتا ہے نثار بھائی؟ اس نے مدفانہ لہجے میں کہا۔ لیکن پہلے تم لوگوں کو ایسے نہیں دیکھتے تھے۔ مجھے تو خیال نہیں۔ وہ خاص طور پر عورتوں اور لڑکیوں کو، نثار نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ اس بار تو الہی بخش کے وجود میں بھونچال آ گیا۔ نہیں نثار بھائی، کسی کو تلاش کرتا ہے تو؟ اس بار نثار نے مشفقانہ لہجے میں پوچھا۔ الہی بخش کا جی چاہے کہ اعتراف کر لے، یوں بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا جو اب تک وہ تنہا اٹھائے ہوئے تھا، لیکن اس صورت میں سے پوری بات بتانا پڑتی۔ وہ سب کچھ اب خود اسے مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ وہ نثار کو بتاتا، نثار دوسروں کو بتاتا، پھر اس کا مذاق اڑاتا۔ چنانچہ اس نے زبردستی کی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، یہ تمہارا وہم ہے استاد، ایسی کوئی بات نہیں۔ نثار خاموش ہو گیا۔ زیادہ دباؤ ڈالنا مناسب نہیں تھا۔
اس نے الہی بخش کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ پہلی بار کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ الہی بخش اب بھی مضطرب اور بے چین تھا۔ اس کی خوش فہمی دور ہو گئی تھی۔ وہ تو اپنے تئیں کے ایک بے زر محبت میں مست تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ اسے اس چہرے کی جستجو نہیں، اس لیے وہ مل بھی گئی تو کیا ہوگا؟ یوں محبت کرنے میں تو کوئی نقصان نہیں تھا، نہ ہی احساس کمتری کا کوئی سوال تھا۔ لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ یہ اس کے لیے ایک انکشاف تھا کہ وہ اپنے اڈے پر بیٹھے بیٹھے اسے تلاش کرتا رہا، لیکن یہ حقیقت اس کے شعور سے اتنی نزدیک تھی کہ اسے بآسانی تسلیم کرنا پڑی۔ وہ خود سے بحث بھی نہ کر سکا۔ اس سے تو یہ خیال آیا کہ وہ اس بات سے واقف تھا، لیکن اسے خود سے بھی چھپاتا رہا تھا۔ اب اس حقیقت کے حوالے سے اسے کچھ سوالات کا سامنا تھا۔ سوال یہ تھا کہ وہ اس لڑکی کو کیوں تلاش کرنا چاہتا ہے۔ خود کو بہت ٹٹولنے کے بعد بھی اسے اس سوال کا تفصیلی بخش جواب نہ مل سکا۔ لیکن وہ اس لڑکی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس سوال کا واضح جواب نفی میں تھا۔ تو پھر بس یوں ہی وہ جاننا چاہتا تھا کہ جس کی محبت میں وہ بلا وجہ گرفتار کر دیا گیا ہے وہ ہے کون؟ اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ اس جواب سے الہی بخش کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے لاشعوری کی کرشمہ کاری ابھی دیکھی تھی اور اس کے بعد خود پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کئی دن اس سوچ میں الجھا رہا، لیکن اطمینان بخش جواب نہ مل سکا۔ اس کی بے اعتباری اپنی ہی جگہ رہی۔ پھر دھندلی دھندلی سی ایک اور بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی، وہ یہ کہ جو محبت وہ کر رہا ہے وہ کوئی سزا تو نہ ہوئی، جبکہ محبت کے کچھ دکھ بھی ہوتے ہوں گے۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کے لیے دکھوں کا سامان ہو رہا ہے۔ وہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس ناگہانی سے نہیں بچ سکتا تھا تو آگے بھی نہیں بچ سکے گا۔ اس بات کی جزئیات اس کی سمجھ میں نہیں آئیں، اس لیے وہ اسے دھندلی سی بات سمجھ رہا تھا، اور وہ دھندلی سی بات بھی اس کا دماغ نہیں سمجھ سکا تھا۔ البتہ دل نے وہ بات سمجھ لی تھی۔ رد عمل کے طور پر وہ جھنجھلا گیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ وہ تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا بن گیا ہے۔ اب دکھ ملنے ہیں تو دکھ ہی صحیح۔ اس نے خود کلامی کی۔ میں کیوں خواہ مخواہ پریشان ہوں؟ ٹھیک ہے، میں یہیں بیٹھے بیٹھے چہروں کے ہجوم میں اسے ڈھونڈوں گا۔ میرا کیا جاتا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ ایسے کوئی ملتا ہے بھلا؟ دیکھا جائے گا۔ یہاں تو کوئی بچہ کھو جائے کسی کا تو ڈھونڈتے پھرو، کس کس کی مدد لو، تب کہیں ملتا ہے۔ چلو بھائی دیکھتے رہو بیٹھ کے۔ خود سے اس مکالمے کے بعد وہ فکر ہو گیا۔ اس بار چہروں کے ہجوم کو ٹٹولنے کا شغل غیر شعوری نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اسے نظر نہیں آئے گی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ تفاقات پہ در پہ ہوتے ہیں۔ اب وہ اس چہرے کو تلاش کرتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھتا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اس چہرے کو پہچان بھی نہیں سکے گا۔ عجیب بات تھی، اسے ہر چہرے پر اس چہرے کا گمان ہوتا تھا۔ ہر حسین چہرہ اسے وہی چہرہ لگتا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، لیکن پھر اس کی سمجھ میں وجہ آ گئی۔ وہ دید بہت پرانی تھی۔ اس نے اسے اپنی یادداشت کے صفحے پر اپنے تصور کی لوح پر اتار لیا تھا۔ پھر شاید یوں ہوا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ اصل خد و خال مٹتے گئے ہوں گے اور تصور متبادل خد و خیال فراہم کرتا رہا ہوگا۔ اس کے تصور میں چہرہ تو اب بھی محفوظ تھا، مگر شاید وہ حقیقی چہرہ وہ چہرہ نہیں تھا جسے اس نے دیکھا اور چاہا تھا۔ یہ تو کوئی تصوراتی چہرہ تھا، بلکہ شاید کوئی خاکہ تھا، خال و خط سے محروم خاکہ، جس میں ہر اس چہرے کے نقوش بھر دیتا جو اسے حسین لگتا۔ اس لیے تو ہر حسین چہرہ اس کا چہرہ لگتا تھا۔ الہی بخش یہ سوچ کر خوش ہوتا کہ اس لڑکی کے ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ وہ سامنے بھی آ جائے تو اسے نہیں پہچان سکے گا۔ وہ تو جیسے دل میں محبت ڈالنے والے سے کوئی جنگ لڑ رہا تھا اور جیتنے والا تھا۔ کوئی اس پگلے کو سمجھاتا، محبت کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن جستجو تو دیوانگی ہے، اور دیوانگی بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ لیکن ایک دن وہ چہرہ اسے سچ مچ نظر آ گیا۔ یہ پہلی نظر کے تقریباً 8 ماہ بعد کی بات ہے۔ اس نے نظر اٹھائی اور اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ دل کے تال میں سے 3-4 دھڑکنیں تو یقیناً غائب ہو گئی ہوں گی۔ وہ چند فٹ آگے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ہم عمر ایک اور لڑکی بھی تھی۔ اس بار معاملہ بالکل مختلف تھا۔ پہلے وہ کسی بھی حسین لڑکی کو دیکھتا تو سوچتا کہ یہ وہی ہے، لیکن فوراً ہی اسے خیال آتا کہ اس کا تصور اس کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے۔
اسے یقین ہو جاتا کہ یہ وہ نہیں، مگر اندر کوئی طاقت بحث کرتی کہ یہ وہی ہے۔ یعنی ایسے موقعوں پر اس کے اندر دو مختلف یقین ہوتے تھے، وہ ان کے درمیان ڈولتا رہا، فیصلہ کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہوتا، لیکن وہ ڈھلمل یقین ہونا بجائے خود ایک فیصلہ تھا، نفی کا فیصلہ۔ پھر وہ یہ سوچ کر خوش ہوتا کہ وہ سامنے آ بھی گئی تو وہ اسے پہچان نہیں سکے گا۔ اس خیال سے دل میں جو مایوسی کی لہر اٹھتی، اسے اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ اس وقت وہ یہ کیسے سمجھ سکتا تھا کہ وہ دوسرا اہم وزن یقین دراصل عدم یقین تھا، یا شک کہہ لیجئے، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کبھی کبھی شک اور عدم یقین یقین سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ مگر اس بار اسے دیکھتے ہی اس کا دل سینے میں ناچنے لگا تھا۔ یہ وہی تھی، وہی آنکھیں، وہی پیشانی، وہی رخسار، وہی ہونٹ اور وہی بال۔ اس بار اس کے وجود میں اس دوسرے یقین کا یعنی شک کو شائبہ بھی نہیں تھا۔ وہ جان گیا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ وہی ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ تو کیا اس کا عکس دل پر مرتسم ہونے کی بجائے اس کے وجود کی کسی نامعلوم اور چھپی ہوئی گہرائی میں نقش ہوا تھا، خود سے بھی پوشیدہ، اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں ابھر آیا تھا تاکہ دل موازنہ کر کے مطمئن ہو جائے۔ وہ سانسیں روکے سے دیکھتا رہا، جیسے وہ رنگوں کی بنی ہوئی گڑیا ہو جو سانسوں کی گرمی سے فضا میں تحلیل ہو جائے۔ اس کے ذہن میں نہ کوئی خوف تھا، نہ مقام و مرتبے کے فرق کا تصور۔ اگلے ہی لمحے اس کی یقین کی تصدیق ہوگی۔ حالانکہ تصدیق کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لڑکی نے اپنی ساتھی سے کہا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نائلہ، شام کو آنا شاپنگ کے لیے، اتنی گرمی میں ٹھیک سے کوئی چیز پسند بھی نہیں کر سکوں گی۔ یہ وہ آواز تھی جو 200 سے زائد دنوں سے اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اس آواز کو بھی وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ ٹھیک ہے سعدی، دوسری لڑکی نے گہری سانس لے کر کہا۔ سعدی، الہی بخش نے سوچا، سعدی یہ کیا نام ہوا بھلا؟ پھر بھی یہ نام اسے اچھا لگا، اس کی طرح مختلف اور اونچا۔ اسی لمحے لڑکی نے اس کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ دونوں کا تاثر بے حد مختلف تھا۔ ایک طرف وارفتگی اور محبت تھی تو دوسری طرف کچھ بھی نہیں تھا، جیسے لڑکی کسی درخت کو، دیوار کو، کسی بے جان چیز کو دیکھ رہی ہو۔ وہ محض ایک پل کی بات تھی۔ لڑکی پلٹی اور اپنی سہیلی کے ساتھ چل دی، لیکن وہ مختصر سا پل اپنے انداز میں بہت بڑا پل تھا۔ وہ پل الہی بخش کو اداس کر گیا۔ اس نے ہر چیز کا، ہر بات کا تعین کر لیا تھا۔ اس کی حیثیت بھی اسے یاد دلا دی تھی، لیکن وہ اداسی بھی ایک خوشی میں لپٹی ہوئی تھی، جیسے اس نے اس کو پا لیا ہو۔ وہ بڑی محویت سے اسے دوسری لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اسے کیا ہوا یہ اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مزدوروں کی ٹولی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ صبح ہی وہ کسی کام پر چلے گئے تھے۔ جو لوگ تھے ان میں کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور اٹھ کر چل دیا۔ اس کے قدم خود کار انداز میں اٹھ رہے تھے۔ دیر تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ اسے بس یہ احساس تھا کہ وہ چل رہا ہے۔ خاصی دور جا کر بات اس کی سمجھ میں آئی۔ جب سمجھ میں آئی تو اس کے پورے جسم سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ زندگی میں کبھی وہ کسی لڑکی کا تعاقب کرے گا، لیکن ایسا ہو رہا تھا، وہ ایسا کر رہا تھا، اور وہ اپنے فٹ پاتھ سے کافی آگے آ چکا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی وہ چور بن کر رہ گیا۔ اسے لگتا تھا کہ ہر شخص، ہر دکاندار اور ہر راہی گیر اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ لڑکی کا تعاقب کر رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس بات پر لوگوں کے ہاتھوں مرمت شروع ہونے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، مگر اس کے قدم کوشش اور خواہش کے باوجود نہیں رکے۔ اس نے چاہا کہ پلٹے اور اپنے ٹھیلے کی طرف واپس چلا جائے، لیکن اسے خود پر ذرا بھی اختیار نہیں تھا۔ اس وقت اس کی باغ دوڑ کسی اور کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ اندر ہی اندر خوف سے لرزتا رہا۔ اس کے قدم بڑھتے رہے۔ دونوں لڑکیاں بائیں سمت مڑ گئیں۔ آگے قطار میں بنگلے تھے۔ تیسرے یا چوتھے بنگلے کے گیٹ پر وہ دونوں رک گئیں۔ الہی بخش ان سے تھوڑا ہی پیچھے تھا۔ وہ رکتا تو یہ نامناسب بات ہوتی۔ اس نے اپنی رفتار بہت کم برائے نام کر لی۔ نائلہ، آؤ نا میرے ساتھ، لڑکی نے اپنی سہیلی سے کہا۔ نہیں سعدی،
اب میں چلوں گی۔ تو کیا شام کو آؤ گی شاپنگ کے لیے؟ نہیں سعدی، شام کو مجھے ممی کے ساتھ جانا ہے، اس لیے تو آج خریداری کرنا چاہ رہی تھی۔ تو پھر شاپنگ ہی کر لیتی۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر صحیح۔ اچھا سعدی، خدا حافظ۔ خدا حافظ نائلہ۔ سعدی گیٹ کی طرف چل دی۔ دوسری لڑکی نائلہ آگے بڑھ گئی۔ اتنی دیر میں الہی بخش فاصلہ برابر کر کے ان سے آگے نکل گیا تھا۔ گیٹ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے خوف کے باوجود سرسری انداز میں گیٹ کی طرف دیکھا تھا۔ گیٹ کی اس سائیڈ پہ نام کی تختی لگی ہوئی تھی، شیخ مظہر علی۔ نام کے نیچے بنگلے کا نمبر اور علاقے کا نام لکھا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے الہی بخش کا دل اتنے زور سے اور اس انداز سے دھڑکا کہ اسے پہلے کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ وہ خوشی بھی ایسی تھی، اسے یاد نہیں آتا تھا کہ کبھی وہ ایسے خوش ہوا ہو۔ لگتا تھا کوئی بڑا خزانہ مل گیا ہے اسے، کوئی ایسی نوکھی نعمت جو کبھی کسی کو نہیں ملتی۔ وہ جیسے گدھا سے بادشاہ بن گیا تھا۔ سرشاری کی اس کیفیت میں وہ بہت دھیرے دھیرے آگے کی طرف چلتا رہا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ دوسری لڑکی نائلہ اس کے پیچھے آ رہی ہے یا وہ پھر کسی بنگلے میں چلی گئی، کہ اسی کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہا تھا، ورنہ اس کا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ آگے سڑک مڑ رہی تھی۔ اب اسے خیال آیا کہ کیا وہ دن بھر یوں ہی چلتا رہے گا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ سڑک سنسان تھی۔ دوسری لڑکی نہ جانے کب اپنے گھر میں چلی گئی تھی۔ اسے اس کا گھر جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے ایک بار دائیں بائیں دیکھا اور پھر پلٹ کر واپس چل دیا۔ شیخ مظہر علی نے کے بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قدم رکے۔ گیٹ بند تھا۔ وہ چند قدم گیٹ کی طرف بڑھا، مگر فوراً ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ وہ اپنی جگہ جا بیٹھا۔ وہاں کسی نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر بھی وہ خاص سی دیر چور سا بنا بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا تصور میں کھویا رہا۔ اس بار اسے تصور میں دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ وہ جیتی جاگتی تصویر تھی کہ ہاتھ بڑھاؤ اور چھو لو، اور وہ پیار سے خوبصورت مگر عجیب سا نام سعدی، اور وہ بنگلہ جہاں وہ رہتی ہے، وہ بنگلہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ وہ تصور نہیں کر سکا، کتنا ہی بڑا ہو، اس سے وہ مربوط تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ایبٹ آباد میں زمین دیکھی تھی جو ایک آدمی کی ملکیت ہوتی تھی۔ آدمی چلتے چلتے تھک جائے لیکن وہ زمین ختم نہ ہو۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کھانے کا وقت گزر چکا ہے۔ اسے بھوک ہی نہیں لگی۔ دھوپ کی دم توڑتی گرمی نے گزرنے کا احساس دلایا تو اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ شام کی چہل پہل شروع ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ مزدوروں کی ٹولی واپس نہیں آئی تھی اور یقین تھا کہ اب وہ کل ہی آئیں گے۔ کام نپٹا کر وہ گھر ہی چلے جائیں گے۔ اس نے پھر سر جھکایا اور سعدی کے تصور میں گم ہو گیا۔ شام ہوئی اور روز کی طرح بازار آوازوں سے بھر گیا۔ ہینڈلوں کی کھٹ کھٹ، قدموں کی چاپیں اور ضد کرتے ہوئے بچوں کی آوازیں۔ لیکن اس روز سب کچھ اسے بالکل اچھا نہیں لگا، بلکہ وہ جھنجھلا گیا۔ اس کے تصور میں خلل پڑ رہا تھا، وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا کہ اس کی رونق کی وجہ سے ہمیشہ وہ دیر تک یہاں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ رونق اسے اچھی لگتی تھی اور اب وہی رونق اسے ابتری معلوم ہو رہی تھی۔ وہ آوازیں جو اسے زندگی سے بھرپور لگتی تھیں اب بے معنی شور و غل لگ رہی تھیں، جن سے سماعتیں مجروح ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے اور چیخ کر کے بند کرو یہ شور و غل، مگر اسے احساس ہو گیا کہ وہ فٹ پاتھ پر اپنی خلوت گاہ سجائے بیٹھا ہے۔ یہاں تو یہی کچھ ہوگا۔ خلوت تو بس اپنے گھر میں بند کمرے میں ہی مل سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اب رونق کی ضرورت نہیں، تنہائی کی ضرورت تھی۔ آدمی باہر کی دنیا میں رونق اس وقت تلاش کرتا ہے جب اس کے اندر ویرانی ہو، رونق کا نام و نشان نہ ہو۔ اندر دنیا آباد ہو جائے تو پھر باہر کی رونق بری لگتی ہے۔ اندر کی محفلوں میں شرکت کرنے کے لیے، اندر کی دنیا کی سیر کرنے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے دل کا ویرانہ تو اب جنت بن گیا تھا۔ اسے رونق سے کیا؟ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنی جلدی گھر چلا گیا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی محفل سجا کر بیٹھ گیا، مگر شام ہوئی، سورج ڈوبا۔ رزق کی تلاش میں نکلنے والے انسانی پرندے اپنے ٹھکانے پر آئے تو اسے احساس ہوا کہ یہ بھی گھر نہیں ہے۔
تنہائی یہاں بھی نہیں ہے تو تنہائی ہوتی کہاں ہے، ملتی کہاں ہے؟ بخشے تو کب آیا؟ کوئی پوچھ رہا تھا، اس لیے پوچھ رہا تھا کہ عام طور پر وہ سب سے آخر میں گھر آیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے بخشو، جلدی آ گیا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کسی اور نے تشویش لہجے میں پوچھا۔ بس کچھ ایسا ہی ہے، سر میں درد ہے، الہی بخش نے کہا۔ اس پر دعا کے سلسلے میں مشورے ملنے لگے۔ الہی بخش خاموشی چاہتا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ممکن نہیں، سمجھوتا اسے ہی کرنا پڑے گا۔ اسے اپنے لیے وقت تبھی ملے گا جب وہ لوگ سو جائیں گے۔ اس سے پہلے وہ جتنا جنجلائے گا، جتنا چڑچڑا پن کرے گا، بات اتنی ہی خراب ہوگی۔ اس کا رویہ خلاف معمول ہوگا تو ساتھیوں کے ذہن میں سوالات کلبلائیں گے، وہ تجسس کریں گے اور یہ اچھا نہیں ہوگا۔ یاروں میں کھانا کھا کر آتا ہوں، پھر تاش کھیلیں گے، اس نے کہا اور گھر سے نکل آیا۔ کھانا کھا کر وہ واپس آیا، تاش کھیلنے بیٹھ گیا۔ اس نے پتے اٹھائے۔ اینٹ کی بیگم پر سعدی کا چہرہ تھا۔ ذرا رک جاؤ سعدی بیگم، اس نے خاموشی سے زبان میں اس سے کہا، یہ سو جائیں تو ہم تم خوب باتیں کریں گے۔ اس رات اسے بھری محفل میں تنہا ہونے کا ہنر بھی آ گیا۔ تصور میں سعدی تھی اور وہ تاش کھیل رہا تھا۔ کبھی کبھی غلط پتے چلنے پر اسے ٹوکا بھی گیا، مگر سردرد کا بہانہ آڑے آ گیا۔ اس نے سوچا چند دنوں میں اس طرح کھیلنے کی مشق بھی ہو جائے گی۔ اور جب سب سو گئے تو وہ سعدی کے ساتھ جاگتا رہا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ اسے تکتا جا رہا تھا۔ تمہیں بولنا نہیں آتا کیا؟ منہ میں زبان نہیں ہے؟ وہ بولی۔ منہ میں زبان؟ منہ میں زبان بھی ہے اور بولنا بھی آتا ہے، اس نے جواب دیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سے کیا بات کروں۔ جیسے دوسرے سے بات کرتے ہو ویسے ہی مجھ سے کر لو، سعدی نے کہا۔ تم دوسروں سے بہت مختلف ہو، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ اور ہے۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی اور وہ اسے تکتا رہا۔ نہ جانے کب کتنی دیر بعد اسے نیند آئی۔ آنکھ کھلی تو گھر دھوپ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاگا تھا۔ اسے کوئی اتنی پرواہ بھی نہیں تھی۔ کام پر تو دیر سے ہی جانا تھا۔ ہاں، فٹ پاتھ کی تنہائی سے وہ ضرور محروم رہ گیا تھا۔ پھر اچانک ایک خلش اسے ستانے لگی۔ اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ اس کی تو کوئی تلافی نہیں تھی اور سر میں عجیب سا بھاری پن تھا۔ وہ دن ایک مختلف انداز میں شروع ہو رہا تھا۔ نئے معمولات بن رہے تھے جنہیں عرصے تک چلنا تھا۔ نثار نے کن آنکھیوں سے الہی بخش کو دیکھا، جو سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ نثار اس میں آنے والی نئی تبدیلیوں کو دیکھ رہا تھا اور حیران تھا۔ یہ معمہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے الہی بخش کو پہلے دن سے دیکھا۔ اس میں تبدیلیاں ایسے آ رہی تھیں جیسے وہ بہت تیزی کے ساتھ مختلف ادوار سے گزر رہا ہو۔ نثار نے زندگی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر گزار دی تھی۔ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر گزرنے والی زندگی ایک بہت ہی بڑی تعلیم ہوتی ہے۔ ایم اے کی ڈگری بھی آدمی کو اتنا عقلمند اور مردم شناس نہیں بناتی جتنا سڑکیں بنا دیتی ہیں۔ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سمجھنے لگتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، اس کے ہر روپ سے وہ واقف ہو جاتا ہے۔ کچھ تو خود پر گزرتی ہے اور کچھ مشاہدہ سکھا دیتا ہے۔ نثار بھی سمجھدار آدمی تھا، وہ حساس بھی تھا، اس لیے فٹ پاتھ پر بیٹھے والے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کا مشاہدہ بہت بہتر تھا۔ اس نے الہی بخش کو پہلے دن دیکھا تو اس کا یہ تاثر تھا کہ وہ بہت برخوردار قسم کا آدمی ہے۔ اسے وہ ایک ایسا شخص لگا جو بے وقتی کے احساس تلے دبا جا رہا ہو۔ اس نے سوچا شاید گھر میں اس سے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہوگی۔ ماں باپ دوسرے بیٹے بیٹیوں کے مقابلے میں سے بے وقت سمجھتے ہوں گے۔ بہن بھائی دیگر بہن بھائیوں کو اس پر فوقیت دیتے ہوں گے۔ اس لیے اس کے اندر احساس کمتری کی حد تک پہنچنا ہوا انکسار ہے۔ پھر الہی بخش خوددار بھی تھا، لیکن دوسروں کی عزت کرنا بھی جانتا تھا۔ یہ بات تو نثار سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الہی بخش کو صرف عشق کرنا سکھایا گیا تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ سکھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ عشق کرنا تو نہیں سیکھ سکا تھا کہ یہ سیکھنے والی چیز ہی نہیں، یہ تو ہو جاتی ہے، اور ہو جائے تو آدمی کو سارے آداب خود ہی سکھا دیتی ہے۔ ہاں، اس کوشش کے نتیجے میں الہی بخش کو عزت کرنا ضرور آ گیا تھا، اور وہ ہر شخص کو عزت کرتا تھا بغیر کسی تفریق کے۔ جس دن استاد قاسم کو رخصت کیا جا رہا تھا، نثار الہی بخش کے اندر ہونے والی سب تبدیلیوں سے واقف تھا
اور اسے احساس تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو رونما ہو رہا ہے۔ نثار جانتا تھا کہ وہ نظریں اٹھا کر نسوانی چہروں کو ٹٹولنے لگا تھا، مگر نثار کو اس کی وہ نظریں بھی بری نہیں لگیں۔ ان نظروں میں بالحواسی نہیں تھی، ایک تڑپ تھی، تلاش تھی، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ ان دنوں وہ بہت بے چین اور کھویا کھویا رہتا تھا۔ کام ملتا تو وہ ٹالنے کی کوشش کرتا، جیسے اپنا ٹھیا چھوڑنے سے گوارا نہ ہو، جیسے وہ یہاں سے اٹھ گیا تو اس کی کوئی قیمتی چیز کھو جائے گی۔ اور اب اس میں ایک اور تبدیلی آئی تھی، اس نے نظریں اٹھانا پھر چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ پھر سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ اصولاً نثار کو یہ دیکھ کر یہ سوچنا چاہیے تھا کہ الہی بخش پھر پہلے جیسا ہو گیا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ بات نہیں ہے۔ پہلے میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پہلے کی جھکی ہوئی نظروں میں اس کا فطری شرمیلا پن تھا، جبکہ اب وہ کبھی اتفاقاً نظریں اٹھاتا اور سامنے لڑکی عورتوں کا ہجوم ہوتا تو اس کے آر پار دیکھتا محسوس ہوتا۔ اس کی نگاہوں میں بے نیازی اور طمانینت ہوتی، جیسے تلاش ختم ہو گئی ہو، جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا اسے مل گیا ہو، جیسے اب کسی سے کوئی واسطہ نہ ہو اور وہ سر جھکائے بیٹھا ہوتا۔ تب بھی اس کے انداز میں، اس کے چہرے میں طمانینت ہوتی۔ وہ پہلے والی بے چینی اور اضطراب ختم ہو گیا تھا۔ ایک اور تبدیلی آئی تھی۔ اب کوئی کام ملتا تو وہ پہلے سے زیادہ انکساری اور عاجزی سے بات کرتا۔ مثلاً کوئی آیا اور کہا کہ گھر کا رنگ و روغن کروانا ہے، درمیان میں ہے، تو وہ جرا کرنے لگا تھا، مزدوری ریٹ سے زیادہ مانگتا، کوشش کرتا کہ گاہک اسے چھوڑ جائے، کوئی اور کاریگر دیکھ لے۔ اب وہ کہتا، کر دیں گے صاحب جی۔ کیا لوگے؟ وہی دہاڑی صاحب جی، 25 روپے روز۔ نہیں بھائی، دہاڑی کے چکر میں تم لوگ کام لمبا کر دیتے ہو، میں بہت بھگت چکا ہوں۔ تو پھر صاحب جی، تم چل کے گھر دیکھ لو، پھر ٹھیکے کی بات کر لیں گے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں صاحب جی، آپ میرے ساتھ بے انصافی تھوڑی کرو گے، جو چیز چاہے مجھے دے دینا۔ یہ تقریباً 15 دن پہلے کی بات ہے، اور نثار جانتا تھا کہ اس کے بعد سے اب تک الہی بخش کو کوئی کام نہیں ملا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ دہاڑی والے مزدوروں کے ساتھ یہ نرم گرم چلتا رہتا تھا، لیکن توازن قائم رہتا ہے۔ کام کے 2-3 اچھے دن بیکاری کے 4-6 دنوں کی تلافی کر دیتے ہیں۔ مگر نثار جانتا تھا کہ الہی بخش کی بیکاری لمبے عرصے سے چل رہی ہے۔ آخری کام بھی اسے 2 ہفتے پہلے ملا تھا۔ ایک خیال نے نثار کو چکا دیا۔ وہ اٹھا اور الہی بخش کے پاس چلا گیا۔ اس کے برابر میں آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے اس نے اسے پکارا، لیکن الہی بخش اپنے آپ میں گم رہا۔ نثار نے اسے پھر پکارا۔ وہ اسے جھنجھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اتنی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کسی شخص کو چونکانا کبھی نہیں اچھا۔ بالآخر چوتھی پانچویں آواز پر الہی بخش کی محویت ٹوٹی۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں نثار سے ملیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو نثار سچ مچ دہل کر رہ گیا۔ زندگی کے اس نئے اور مختلف دور میں الہی بخش بہت خوش تھا۔ فاقہ مستی کا تجربہ اسے پہلی بار ہوا تھا۔ ایک تصور تھا جو اسے ہر لمحہ سرشار رکھتا تھا۔ اسے کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہیں تھا۔ اسے کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہیں تھا۔ اس کے پاس خوشی ہی خوشی تھی۔ وہ ہر حال میں خوش تھا۔ وہ خود بدل گیا تھا، زندگی بدل گئی تھی، دن رات بدل گئے تھے، معمولات بدل گئے تھے، تنہائی تنہائی نہیں تھی اور محفل محفل نہیں تھی۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا۔ کوئی اس سے بات کرتا تو اسے اچھا لگتا۔ جھنجھلاہٹ اس کے مزاج سے خارج ہو گئی تھی۔ وہ رات میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاش کھیلتا، خوب چہکتا، ہنستا، بولتا۔ رات کو سب سو جاتے تو وہ دیر تک جاگتا۔ البتہ دیر تک سونے کی برائی پر اس نے چند ہی دن میں قابو پا لیا تھا۔ نیند پوری ہو ہی نہیں سکتی تھی، مگر اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اتوار کو چھٹی ہوتی اور وہ جی بھر کے سوتا۔ اسے حیرت ہوتی تھی، پہلے اس کی وہ کمزوریاں تھیں۔ وہ نیند کا بہت پکا اور بھوک کا بہت کچا تھا، مگر اب یہ کمزوریاں دور ہو چکی تھیں۔ اسے عشق کی طاقت کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس نے سمجھ لیا کہ عشق انسان کی ہر کمزوری دور کر کے اسے عجیب طاقت بخشتا ہے۔ عشق فاقہ مستی سکھاتا ہے، ہر حال میں خوش رہنا سکھاتا ہے، اور وہ بہت خوش تھا۔ ہر روز نیند پوری کیے بغیر وہ معمول کے مطابق اٹھتا اور فجر کی نماز ادا کرتا۔ اس کے بعد عام دنوں میں وہ کام پر چلا جاتا، اور اتوار کا دن ہوتا تو نماز کے بعد دوبارہ سو جاتا۔
صبح سویرے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر وہ سوئے ہوئے گرد و پیش سے ہمیشہ کی طرح محفوظ ہوتا۔ پھر چہل پہل شروع ہوتی اور وہ کام ملنے کا انتظار کرتا۔ ایک نیا معمول اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی 12:15 بجے کھانے کے لیے اٹھتا، 1:30 بجے وہ واپس آتا۔ اسے یہ یاد نہیں ہوتا تھا کہ اس وقفے میں اس نے بنگلے کے کتنے چکر لگائے ہیں جس میں سعدی رہتی ہے، کتنی بار وہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بنگلے کے سامنے سے گزرا ہے۔ ایک بار اس نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، پھر اس نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدموں کی کیفیت رقص کی ہوتی تھی۔ کیا بات ہے! اس کی آنکھوں میں سعدی کا چہرہ ہوتا ہے اور اس کا دل ایسے دھڑکتا ہے جیسے کوئی نغمہ سن رہا ہو۔ اتنی خوبصورت کیفیت کا سبب معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس تمام عرصے میں اس نے سعدی کو ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اگر اسے سعدی نظر آ گئی تو کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب سعدی کو دیکھنے کی آرزو بھی نہیں تھی۔ کم از کم وہ تو یہی سمجھتا تھا، جس کی تصویر ہر وقت نگاہوں میں بستی رہتی ہو، اس کی جستجو کیا معنی۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ پھر سر جھکا کر بیٹھتا تھا۔ اس کی آنکھیں اب رنگین رونقوں کی نہیں ٹٹولتی تھیں، بلکہ اب اسے سعدی کی مانوس آواز اپنے قریب کہیں سے سنائی دے جاتی تو بھی وہ نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ شاید وہ شیر چشم ہو گیا تھا۔ ایک اور نیا معمول بھی بنا تھا۔ کام نہ ملنے کی صورت میں اب وہ شام سے پہلے ہی گھر چلا جایا کرتا تھا۔ تاریک روڈ کی رونقوں میں اب اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ گھر کی تنہائی اس سے بدرجہ بہتر تھی۔ اسے مطالعے کا شوق بھی ہو گیا تھا۔ کبھی کہیں سے شاعری کی کوئی کتاب مل جاتی تو وہ زیادہ ہی شوق سے پڑھتا۔ عام طور پر وہ ڈائجسٹ پڑھتا تھا۔ کبھی کوئی ادبی ناول یا کتاب مل جاتی تو وہ بھی پڑھتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ اس کی دنیا وسیع ہوتی جا رہی ہے، اس کا ذہن بھی دنیا کی طرح ہوتا جا رہا ہے، جو موجود تھا لیکن دریافت کیے جانے کا منتظر تھا۔ اس وقت بھی وہ سعدی کے تصور میں کھویا ہوا تھا۔ اسے پکارے جانے کا موہوم سا احساس ہوا، مگر یوں جیسے فریب سماعت ہو۔ پکار بڑھتی گئی، آواز کا حجم بھی بڑھتا گیا، تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی، نثار اس کے پہلو میں بیٹھا اسے آواز دے رہا تھا۔ کیا بات ہے نثار بھائی، اس نے سادگی سے کہا۔ نثار کچھ دیر جواب میں کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ الہی بخش نے اچانک جو نظریں اٹھائی تو اس کی آنکھوں میں سے نکاہت نظر آئی۔ اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے پہلے یہ خیال کیوں نہیں کیا۔ اسے احساس جرم ستانے لگا۔ آنکھوں میں وہ نکاہت تو اس نے بہت دیکھی تھی، اپنے گھر میں بھی اور اپنی آنکھوں میں بھی۔ خاصی کوشش کر کے نثار نے خود کو سنبھالا۔ سوال یہ تھا کہ بات کیسی کی جائے۔ الہی بخش کی خودداری سے وہ خوب واقف تھا۔ معاملہ بہت نازک تھا۔ تجھ سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا بخشے، پر لگتا ہے میں مخل ہو رہا ہوں۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کن سوچوں میں گم رہتا ہے۔ ارے نہیں نثار بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس دوران نثار بہت تیزی سے کوئی ترکیب سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مزید مہلت حاصل کرنے کے لیے ایک اور سوال اٹھایا۔ آج کل تو بہت جلدی گھر چلا جاتا ہے۔ ہاں نثار بھائی، گھر میں کیا دل لگتا ہوگا؟ پڑھنے میں دل لگنے لگا ہے نثار بھائی۔ یہ دیکھو، الہی بخش نے اپنے تھیلے میں سے ڈائجسٹ نکال کر دکھایا۔ اچھی بات ہے، نثار نے سر ہلا کر کہا، پھر بولا، یار بخشو، آج میں کھانا تیرے ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ الہی بخش کا چہرہ فک ہو گیا، تاہم اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے نثار بھائی۔ الہی بخش کے چہرے کے تاثر نے نثار کے اندازے کی پکی تصدیق کر دی تھی، مگر پوری بات کرنے کے لیے بات آگے بڑھانا ضروری تھا۔ ایک بات کہنی ہے تجھ سے۔